بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ٹریکل اسلام چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا لقمان حکیم، اس کے بیٹے اور ایک فرشتے کا واقعہ۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان کر اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اس میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تن فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ آؤ ہم اس نبی علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے چلتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن اور کئی رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی اپنے زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی، پانی اور کھانا پینا ختم ہو گیا، خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ وہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ شفقت کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہماری کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچو بچار میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دور ایک شخص نظر آیا، سفید لباس، سفید عمامہ سر پر سجائے، گھوڑے پر سوار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑی تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس
سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دنسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی ہے تم دونوں شہر ہی کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دنسنے سے بچ گئے ہو۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ہسٹوریکل اسلام چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔